بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نوکری کی وجہ سے شہر میں رہنے لگا، جبکہ اماں ابا گاؤں میں رہتے۔ میں نے یہاں ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کئی سال بعد میں اماں ابا سے ملنے گاؤں گیا تو میری روح کانپ اٹھی۔ چھوٹے بھائی کی جہل بیوی ان دونوں کو سوکھی روٹی دے رہی تھی۔ میں نے بھائی پر غصہ کیا تو وہ کہنے لگا، اتنی ہمدردی ہے تو ساتھ لے جاؤ۔ جو میں انہیں ساتھ لے آیا۔ میری پڑھی لکھی بیوی اماں ابا کی خوب خدمت کرتی۔ چند سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹا بھائی ان کی میت پر بھی نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن گھر کے معاملات پر میں گاؤں گیا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی دونوں عبرت ناک۔ میں جب بھی گاؤں جاتا تو میرا چھوٹا بھائی مجھے یہ ہی تانے مارتا کہ اماں ابا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا تو وہ اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے تھے۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ تو بہت آتا تھا، مگر میں اس کو ہر بار یہی سمجھاتا تھا کہ اگر وہ عزت کمانا چاہتا تھا تو کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرتا۔ ہم دونوں کو بحث سے بچانے کے لیے ابا ہر بار مجھے ہی خاموش کروا دیا کرتے اور میں چپ چاپ شہر واپس آ جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہی کام کرنے والی ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور شہر میں ہی ایک گھر میں رہنے لگا تھا۔ میری بیوی بہت بار مجھے کہہ چکی تھی کہ میں ابا کو اپنے ساتھ ہی شہر والے گھر میں لے آتا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں ابا چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ وہ لاپرواہ تھا اور کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں ابا اس کے ساتھ رہیں تاکہ وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، مگر ایک دن جب میں اماں ابا سے ملنے گاؤں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں، میرا نام فیاض ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ میں اپنے اماں ابا اور ایک چھوٹے بھائی اعجاز کے ساتھ کوہاٹ کے ہی ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا کچا گھر تھا، کیونکہ ابا اینٹوں کے بھٹے میں کام کرتے تھے، جہاں سے آنے والے پیسوں سے مشکل سے ہی ہمارا گزارا ہو پاتا تھا۔ اماں دن بھر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ محلے کے چند گھروں میں کپڑے بھی دھویا کرتی تھی تاکہ کچھ اضافی پیسے جمع ہو سکتے اور گھر کے اخراجات پورے کیے جا سکتے۔ گاؤں کے حالات بہت سادہ اور سخت تھے۔ گاؤں کے بچے اکثر کم عمری میں ہی مزدوری شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ گاؤں میں تو تعلیم ایک ایسی نعمت تھی جو ہمارے جیسے غریبوں کے لیے صرف خواب بن کر ہی رہ گئی تھی۔ لیکن اماں کو بڑا شوق تھا کہ ہم دونوں بھائی پڑھ لکھ جاتے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ تو پڑھ لکھ جا تاکہ تو اپنی تقدیر بدل سکے اور تیرا بیٹا تیری طرح اینٹوں کے بٹھے نہ دیکھے۔ میں نے 5ویں جماعت تک گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ابا نے کہا تھا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی کام پر لگنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کندھے اب زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اگر اماں اس بات کے سخت خلاف تھی کہ میں پڑھائی چھوڑ کر اپنے کندھوں پر اینٹوں کا بوجھ اٹھاتا، لیکن گھر کے حالات بھی میرے سامنے ہی تھے، تو میں نے صبح اسکول جانا اور شام کو بٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 11 سال تھی، لیکن میں اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتا تھا، کیونکہ میں ان کا بڑا بیٹا۔ وقت گزرتا گیا، دن میں مٹی لپٹا رہتا اور رات کو اماں کو گود میں سر رکھ کے بڑے بڑے خواب دیکھا کرتا۔ میں نے 7ویں جماعت تک پڑھائی جاری رکھی تھی، لیکن 8ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہی حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ ابا ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے گر پڑے تھے اور ان کی کمر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب مزید وزن نہ اٹھائیں۔ ان کو مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ اماں کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے جب انہوں نے مجھے خود ہی پڑھائی چھوڑنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ ابا بہت زیادہ کام کر نہیں سکتے تھے اور اماں جتنا کماتی تھی اس سے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہی پوری طرح سے ابا کا بھی کام سنبھال لیا تھا۔ میں سارا دن ابا کی جگہ بٹھی میں کام کرتا اور اماں کی آنکھوں میں آنسو اور گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتا۔ سب کچھ میرے نازک کندھوں پر آ گیا تھا۔
مگر تب بھی میرے دل میں پڑھنے لکھنے کا اور کچھ بننے کا خواب زندہ تھا۔ میں روز رات کو مٹی سے لتھڑے کپڑوں میں ہی اپنے پرانی کاپی نکال کر وہ سب دہراتا تھا جو اسکول میں سیکھا تھا۔ ایک دن بٹھے کے مالک نے دیکھا کہ میں ایک کونے میں بیٹھا اردو کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگا کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے خوشی سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر مجھے کہنے لگا تھا کہ میرے بیٹے کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، کیا تم اسے شام کو پڑھا سکتے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر میں اس کے بیٹے کو پڑھانا لکھانا سکھا دیتا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ میری بھی تعلیم کا سارا خرچہ اٹھائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے بٹھی میں بھی کام کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے کام کے حوالے سے سب لڑکوں میں زیادہ ایماندار لڑکا تھا۔ وہ زندگی کا ایسا پہلا موقع تھا جو میرے دروازے پر آیا تھا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی تھی۔ اس وقت میری عمر بھی 15 سال تھی۔ پڑھائی چھوڑے مجھے ایک ہی سال گزرا تھا جب مجھے اس بٹھے کے مالک کی بدولت اپنی پڑھائی کو ایک بار پھر سے جاری رکھنے کا موقع ملا تھا۔ میں شام کو اس بٹھے کے مالک کے بیٹے کو پڑھانے جانے لگا تھا اور اس کے بدلے میں وہ نیک دل انسان میری پڑھائی کے سارے اخراجات اٹھانے لگا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ دوسرے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میں دن بھر بٹھی میں کام کرتا، پھر شام کو ٹیوشن پڑھاتا اور رات بیٹے کو اپنی پڑھائی کرتا۔ میری نیند کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میں کچھ بننے جا رہا تھا۔ میں نے دن رات کی محنت کے بعد میٹرک کا امتحان دیا اور حیرت انگیز طور پر میں فرسٹ ڈویژن میں پاس بھی ہو گیا تھا۔ یہ خبر جب گاؤں میں پھیلی تو کئی لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ یہ بٹھے کا لڑکا اب افسر بنے گا، مگر اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ آج جو لوگ تجھ پر ہنس رہے ہیں، جب تو کل کو کامیاب ہوگا تو خود ہی ثابت کر دے گا کہ وہ غلط تھے اور تو ٹھیک تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے انٹر میں پرائیویٹ ہی کیا تھا۔ پھر میں نے کوہاٹ شہر جا کر ایک کالج میں داخلہ لیا اور وہاں نوکری بھی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس وقت اماں نے میرے لیے اپنے زیور کا ایک چھوٹا سا کڑا بیچا تھا اور مجھے شہر جانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ چھوٹا اعجاز میری جگہ بٹھے پر کام کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر اماں ابا سے لڑ پڑتا تھا کہ اسے بھی میری طرح شہر جانا تھا، مگر پڑھائی میں اس کا شروع سے ہی دل نہ لگتا تھا۔ اماں ابا نے اس کو سخت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شہر جانا چاہتا تھا تو پہلے خود کو ثابت کر کے دکھاتا کہ وہ بھی کسی قابل تھا اور کچھ کر سکتا تھا، مگر وہ بس مجھے دیکھ دیکھ کر کرتا رہتا تھا کہ اماں ابا میرے لیے ہی فکر مند تھے۔ میں نے بھی اعجاز کو سمجھانے کی اس کا پڑھائی میں دل لگانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کو گاؤں کی گلیوں میں آوارہ دوسروں کے ساتھ پھرنا پڑھائی کرنے سے زیادہ بہتر لگتا تھا۔ میں اماں ابا کی دعائیں سمیٹتا شہر آ گیا تھا۔ شہر کا ماحول میرے لیے اجنبی تھا، لیکن میرا حوصلہ تو پہلے سے ہی بلند تھا۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی ایک جنرل اسٹور پر نوکری بھی شروع کر دی۔ میں صبح کالج جاتا اور دوپہر کو اسٹور پر کام کرتا اور شام کو شہر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ سارے دن کی مصروفیات کے بعد میں رات کو خود بیٹھ کر پڑھائی کرتا اور ایسے میرا سفر ایک بار پھر سے رواں ہو گیا۔ میں کئی بار تھک ہار کر سوچتا تھا کہ واپس کیوں لوٹ جاؤں، مگر اماں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی کہ پڑھ لکھ جا تو، پڑھ لکھ جا تو ہمارا فخر بنے گا۔ ویسے بھی شہر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، جن میں سے میں اماں ابا کو بھی کچھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ ہر مہینے کے آخر میں جب میں اماں ابا اور چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے کہوں جاتا تو چھوٹے بھائی کے لیے بھی کتابیں لے جاتا تاکہ اس کے دل میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا، مگر وہ تو آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھر پھر کر آوارہ ہی ہو گیا تھا۔ تب میں نے ہی اماں ابا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل رہا تھا، اس لیے اس کی شادی کر دیتے۔ جب اس کی بیوی گھر آتی تو خود ہی اس کو سنبھال لیتی، اور ویسے بھی جب اس کی بیوی آ جاتی تو ہی اسے کوئی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا۔ اماں میری بات سن کر ہنسنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے میں پہلے چھوٹے بیٹے کی دلہن کو گھر لے آؤں، مگر میرے زور ڈالنے پر اماں ابا نے اعجاز کی شادی اس کی پسند کی لڑکی طیبہ سے کر دی، کیونکہ اس کا دل پڑھائی میں تو لگتا نہ تھا۔ بس ایک لڑکی کے پیچھے ہی وہ خوار ہوا
جاتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جب اعجاز کی شادی ہو جائے گی تو وہ ذمہ دار ہو جائے گا اور ڈھنگ کا کوئی کام کرے گا، مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ لاپرواہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ پھر بھی طیبہ کو دیکھنے کے بہانے گھر سے کام پر چلا جایا کرتا تھا، مگر جب سے وہ اس کی بیوی بن کر گھر آ گئی تھی، وہ تو جیسے گھر میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی، اس کو ذمہ داری کے احساس دلانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ہر بار مجھ سے ہی بحث کرنے لگا تھا اور مجھے اماں کے حوالے سے تانے مارنے لگا تھا کہ اگر اماں میرے لیے اپنا زیور بیچ سکتی تھی تو اس کے لیے کیوں نہیں بیچ۔ مجھے اعجاز کی باتیں سن کر بہت غصہ آتا تھا، مگر ابا مجھے خاموش کروا کر واپس بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہم دونوں بھائیوں کی لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ طیبہ بھی اس بات پر چڑھتی تھی کہ گھر میں اس کے شوہر کی کوئی عزت کیوں نہیں کرتا تھا، مگر مجھے طیبہ کی سوچ پر بھی حیرانگی ہوتی تھی کہ کیا اس کا شوہر عزت کے لائق تھا بھی۔ اس کے شوہر کو عزت چاہیے تھی تو وہ بھی کچھ کر کے دکھاتا، جس طرح سے میں نے اتنے سال اپنے آپ کو بھلا کر دن رات ایک کر کے محنت کی تھی اور کامیاب ہوا تھا، تو کیا اعجاز تھوڑی سی بھی محنت نہیں کر سکتا تھا جو اماں اس کے لیے بھی اپنا زیور بیچتی؟ مگر میں جب بھی اعجاز کو سمجھانا چاہتا تو وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے جھگڑنے لگ جاتے اور مجھے مجبوراً اماں ابا کا مان رکھ کر واپس شہر آنا پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ گھر کا سارا خرچہ جاؤ تو اماں کے پیسوں پہ چل رہا تھا، تو میرے پیسوں پر ابا تو اب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بہت محنت کی تھی اور اب ان میں وہ ہمت باقی نہیں رہی تھی، اور اعجاز تو ویسے ہی نکما تھا۔ مگر میں ہر بار ابا کے کہنے پر خاموش ہو جاتا تھا۔ جب میری ڈگری مکمل ہوئی تو مجھے ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میری محنت رنگ لانے لگی تھی اور میں اماں ابا کو بھی پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے لگا تھا۔ میں جانتا بھی تھا کہ پیسے اعجاز کو ہی ملتے تھے، میں تو زیادہ پیسے بھیجتا ہی اس لیے تھا تاکہ اعجاز اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اماں ابا کی بنیادی ضروریات بھی پوری کرے۔ تبھی میری ملاقات ملائکہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی کمپنی میں کام کرتی تھی اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ پہلے تو ہماری دوستی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوستی محبت میں بدل گئی اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ کچھ ہی عرصے میں کامیابیاں میری قدم چومنے لگی تھی، تو میں نے شہر میں ہی ایک بڑا گھر خرید لیا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا تھا۔ جب سے ملائکہ میری زندگی میں آئی تھی مجھے ہر قدم پر کامیابی ہی ملی تھی۔ میں اور ملائکہ شہر میں ہی گھر میں رہنے لگے تھے۔ جب ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے تب میرا دل چاہتا تھا کہ ملائکہ کو اپنے اماں ابا سے ملوانے کے لیے جاؤں، کیونکہ میں نے ابھی تک ان کو اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ ہی اماں ابا نے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ جب میں ملائکہ کو لے کر اماں ابا سے ملنے پہنچا تو ملائکہ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ملائکہ تھی ہی اتنی پیاری اور سمجھدار لڑکی کہ اماں ابا مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے میری پسند کی تعریف کرنے لگے تھے، مگر اعجاز اور طیبہ نے تو رک کر ہمیں سلام کرنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اعجاز اور طیبہ کا رویہ اماں ابا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو میں اعجاز اور اس کی بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر میں اس کو شہر سے ڈھیروں پیسے بھیجتا تھا تو پھر بھی وہ اماں ابا کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتے تھے؟ مگر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ابا نے مجھے خاموش کروا دیا تھا تاکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو، اور میں ابا کے کہنے پر ایک بار پھر خاموشی سے واپس چلا آیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں ابا کو اپنے پاس لے آتا، مگر میں نے ہر بار اس کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ اعجاز جیسے بگڑے ہوئے بیٹے کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ اماں ابا اس کے ساتھ رہتے، تاکہ وہ کوئی غلط کام نہ کرتا یا غلط راستے پر نہ چلتا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا اور میں اس کا بھلا چاہتا تھا، مگر جب میں 6 مہینے کے بعد ہی اماں ابا سے دوبارہ ملنے گیا تو میری روح یہ دیکھ کر کام گئی کہ اعجاز اور اس کی بیوی نے اماں ابا کو ان کے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور خود وہ کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا پکوان کھا رہے تھے، جبکہ اماں ابا کے سامنے روکھی سوکھی رکھی ہوئی تھی۔ پھر بھی اماں ابا نے مجھ سے کوئی گلہ نہ کیا تھا، بلکہ وہ خوش تھے اور مجھے ہی سمجھانے لگے تھے کہ
جیسا میں سمجھ رہا تھا ویسا کچھ نہیں تھا، بلکہ اجاز اور اس کی بیوی ان کا کیا رکھتے ہیں۔ اس دن میری بھی ہمت جواب دے گئی۔ میں نے اجاز کے سامنے ہی اس کی بیوی کی کلاس لگا دی تھی کہ وہ آخر میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی تھی، بجائے اپنے شوہر کو سمجھانے کہ وہ بھی جہل عورت ہی بنتی جا رہی تھی۔ ان دونوں کو بھی شاید میری بات ہضم نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ مجھے کہنے لگے تھے کہ اگر تمہیں ابا ابا کی اتنی ہی پرواہ ہے تو تم ان دونوں کو اپنے ساتھ شہر کیوں نہیں لے جاتے۔ بس تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اماں ابا کو مزید اجازت اور اس کی چہل بیوی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کا مختصر سا سامان اٹھایا تھا اور ان کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، اور ہمیشہ ابا کی طرح مجھے سمجھاتے رہ گئے تھے۔ مگر میں نے ابا کی ایک نہ سنی تھی۔ جب ملیکہ نے دیکھا کہ میں ابا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا تو وہ بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کو تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ اماں ابا ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئے تھے، کیونکہ وہ بیچاری تو ماں اور باپ دونوں کے ہی پیار سے محروم تھی۔ ملیکہ بھی میرے ساتھ نوکری کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ دن رات اماں ابا کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اماں کے منہ سے تو ہر وقت اس کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلتی تھی۔ مجھے اجاز پر حیرانگی ہوتی تھی کہ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اماں ابا کی خبر تک نہ لی تھی۔ اماں ہر وقت اجاز کو یاد کرتی تھی اور اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اجاز اور اس کی بیوی کو اماں ابا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس لیے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان کو ٹال دیا کرتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں ابا جن لوگوں کے ہاتھوں ایک بار پھر سے ذلیل ہوتے۔ ملائکہ اماں کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا تو پہلے سے ہی بیمار تھے، اس لیے جب میں ان کو اپنے گھر کے گیا تھا تو 1 سال کے بعد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی جدائی نے اماں پر بھی گہرا صدمہ چھوڑا تھا۔ اماں بھی ابا کی جدائی میں بستر مرگ سے جا لگی تھی۔ اجاز کو میں نے ابا کی موت کے بارے میں بتانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس نے تو جیسے گھر کے دروازے مجھے دیکھ کر بند کر دیے تھے، اور ابا کے آخری دیدار تک کو نہ آیا تھا۔ ابا کے جانے کے 3 مہینے بعد ہی اماں بھی اجاز کو یاد کرتی کرتی چل بسی تھی، مگر وہ کم وقت مڑ کر نہ آیا تھا اور نہ اس نے اپنے ماں باپ کی کوئی خبر لی تھی۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا، اس لیے اماں ابا کی موت کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اجاز اور اس کی بیوی سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ملائکہ دن رات مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے اماں ابا اس کے لیے ماں باپ جیسے ہی تو تھے، ان کے بغیر وہ بھی تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اکثر اسے چپ چاپ بیٹھے اماں کا دوپٹہ ہاتھ میں لیے دیکھتا، وہ باتیں یاد کرتی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی ملائکہ نے مجھے بہت سنبھالا۔ وہ ایک بیوی ہی نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح میرے ساتھ رہی تھی۔ میرے لیے تو میرے اماں ابا ہی میرا سب کچھ تھے، اور وہ بھی مجھے بھری دنیا میں چھوڑ کر جا چکے تھے، اور ان کے بعد تو میرا صرف ایک بھائی ہی رہ گیا جس نے اپنے ماں باپ کی میتوں پر آنا تک گوارا نہ کیا۔ اکثر میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں جا کر اجاز کی خبر لیتا، مگر پھر میرے سامنے وہ منظر تازہ ہو جاتے جو کچھ اس نے اور اس کی بیوی نے اماں ابا کے ساتھ کیا تھا، اور میں خود کو روک لیتا۔ ملائکہ کو میرے دل کی خبر تھی۔ تب ایک دن اس نے ہی مجھے کہا تھا کہ اگر اجاز ہمیں بھول ہی گیا تھا تو ہمیں خود ہی اس کی خیر و عافیت معلوم کر لینی چاہیے۔ میرا دل تو نہ چاہا تھا کہ میں اسے ملتا، مگر وہ میرا بھائی تھا، وہ آخری رشتہ جو ماں باپ کے بعد میرا خون کا رشتہ تھا۔ مجھے اسے بہت سے معاملات بھی نمٹانے تھے، کیونکہ وہ جس گھر کے دروازے پر مجھے پر بند کر کے بیٹھا تھا وہ گھر میرے ماں باپ کا تھا، اور میرا بھی اس گھر پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ اس کا۔ اس لیے میں ملائکہ کے کہنے پر اماں ابا کے گزرنے کے 6 سال بعد اجاز سے ملنے چلا گیا، مگر وہاں پہنچ کر تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے تھے، کیونکہ گھر کی حالت ایسی نہیں رہی تھی جیسے کہ میں نے آخری بار دیکھی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میں کسی کھنڈر میں تھا۔ وہاں سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ جب میں اجاز کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا، کیونکہ سامنے بستر پر ہڈیوں کا ایک لاغر سا وجود پڑا تھا جو شاید میرا بھائی اجاز ہی تھا۔ اس کی بیوی کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ وہ کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھی کچے چنے بھون رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میں کچھ لمحے تک سکتے کی حالت میں وہ منظر دیکھتا رہا۔ میرے قدم زمین سے جیسے جڑ گئے تھے۔ وہ اجاز جس نے ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، وہ خود تنہا رہ گیا تھا۔
میں آہستہ قدموں سے اس کے قریب کیا تو اس نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھا تھا، جن میں شرمندگی تھی۔ شاید وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میں کبھی اسے دیکھنے آؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ طیبہ جو چنے بھون رہی تھی وہ بھی مجھے دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی حالت بھی رحم کے قابل تھی۔ شاید اس زندگی نے دونوں کو بہت سبق دے دیا تھا۔ وہ دونوں پہلے کی طرح مجھ پر چیخے چلائے نہیں تھے، بلکہ طیبہ تو مجھ سے مدد مانگنے لگی تھی کہ میں اس کے شوہر کو بچا لیتا اور ان کی مدد کرتا۔ تب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر یاد آیا جو کچھ دونوں نے اماں ابا کے سامنے کیا تھا۔ وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ اماں ابا کے ہوتے ہوئے اماں کوئی نہ کوئی کام کر ہی لیتی تھی اور میں بھی پیسے بھیج دیتا، مگر اماں ابا کے جانے کے بعد ان کے پاس ایسا وسیلہ نہیں رہا تھا کہ وہ تو وقتی روٹی بھی کھا سکتے۔ آہستہ آہستہ ان کی جمع پونجی ختم ہونے لگی اور ان کی حالت پورے گاؤں والوں کے لیے عبرت کا نشان بنتی چلی جا گئی تھی، کیونکہ اعجاز کی عادت تھی۔ سارے گاؤں والے واقف تھے، اس لیے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ جنہوں نے اپنے ہی ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دیا تھا، میں ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا تھا اور ان کو ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ میں نے ان کی خدمت کے لیے ایک نوکر بھی رکھ دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی ان کی ملازمہ بن کر ان کی خدمت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اعجاز بھی گزرے دنوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور ابھی وہ ایک فیکٹری میں کام بھی کرنے لگ گیا ہے۔ شاید اس کو دیر سے ہی صحیح، لیکن اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا ہے۔